السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام بہن بھائی کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ ہے 21 اگست 2025 بروز جمعرات، اور آج ہم ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کے اس سوال و جواب کے سیشن پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اسی تاریخ کو ہوا۔ کوشش کریں گے کہ اس گفتگو کا ذرا گہرائی میں جا کر جائزہ لیں، سمجھیں کہ کیا اہم نکات زیر بحث آئے۔ جی بالکل، کافی اہم سوالات تھے اور ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل سے ان کے جوابات دیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال جہاں تک مجھے یاد ہے وہ کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے تھا۔ جی ہاں، سوال یہ تھا کہ یہ جو آج کل کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، کیا یہ کسی ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے یا پھر یہ طوفان نوح جیسے کسی عذاب کی طرف اشارہ ہے؟ اچھا، بڑا دلچسپ سوال تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کا کیا جواب تھا اس پر؟ ڈاکٹر صاحب نے آپ کہہ لیں دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اگر ہم اپنے اجتماعی اعمال پر نظر ڈالیں جو ہم سب مل کر رہے ہیں، جی تو لگتا تو یہی ہے کہ شاید یہ طوفان نوح والے آثار ہی زیادہ ہیں، مطلب ہماری حرکتیں کچھ ایسی ہیں۔ یعنی اعمال کی وجہ سے۔ جی، لیکن پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر فرض کریں یہ ٹیکنالوجی بھی ہے، کوئی انسان ہی کر رہا ہے، اچھا، تو بھی نتیجہ تو وہی ہے نا، انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی تباہی کا سامان کر رہا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ واقعی، یعنی انجام ایک ہی ہے چاہے وجہ جو بھی ہو۔ بالکل۔ اور یہاں پھر انہوں نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی، مرشد کریم کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا ایک قانون۔ اچھا، وہ کیا قانون ہے؟ وہ قانون روحانی علاج کتاب کے پیش لفظ میں بھی ہے غالباً۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اجتماعی بے یقینی کی لیئر ہوتی ہے۔ اجتماعی بے یقینی، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی جب معاشرے میں مجموعی طور پر اللہ پر یقین کمزور پڑ جائے، لوگ ایک دوسرے سے شکوے شکایات میں پڑ جائیں، رنج، دکھ، برا سوچنا، اچھا، تو یہ سب بے یقینی کی شکلیں ہیں۔ جب یہ بے یقینی، یہ منفی سوچ، اس کا رخ آپس کے تعلقات کی طرف ہو، زمین کی طرف ہو۔ زمین کی طرف مطلب لوگوں کے آپسی معاملات میں؟ جی ہاں، جب لوگ ایک دوسرے سے بدظن ہوں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہوں، ہر کوئی دوسرے سے ناخوش ہو، جیسے آج کل ہے۔ ہاں، یہ تو بہت عام ہے آج کل۔ دودھ والا، سبزی والا، دفتر میں، سڑک پر، ہر جگہ یہی حال ہے۔ بالکل۔ تو جب اس اجتماعی بے یقینی کا رخ زمین کی طرف ہوتا ہے تو پھر آفات ارضی آتی ہیں۔ آفات ارضی یعنی زمینی آفتیں، زلزلے، ٹڈی دل کے حملے، وبائیں پھیل جانا، قحط سالی، خانہ جنگی، یہ سب۔ اللہ اکبر، یعنی ہماری سوچیں، ہمارے آپسی تعلقات اتنے طاقتور ہیں کہ وہ زمینی آفتوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ مرشد کریم نے یہی سائنس بیان فرمائی ہے۔ اصل مسئلہ انسان کی سوچ کا ہے، منفی سوچ ہی تباہی لاتی ہے۔ اور اگر اس بے یقینی کا رخ آسمان کی طرف ہو جائے؟ ہاں، یہ دوسرا پہلو ہے۔ جب یہی شکوے شکایات، یہ ناامیدی، یہ رنج اللہ کی ذات سے شروع ہو جائیں۔ اللہ سے شکوے مطلب یہ کہ انسان یہ سوچنے لگے کہ اللہ نے میرے ساتھ ناانصافی کی، مجھے مشکل میں ڈالا، یہ پریشانی کیوں بھیجی، وہ اللہ کے فیصلوں پر سوال اٹھانے لگے۔ لیکن اللہ تو امتحان لیتا ہے نا، تاکہ صلاحیتیں نکھریں۔ بالکل، اللہ تو چاہتا ہے کہ انسان اپنی صلاحیتیں استعمال کرے، مشکلوں کا مقابلہ کرے، یہ تو ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن ہم اسے مصیبت سمجھ کر اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ ناشکری ہوئی۔ جی، شدید ناشکری۔ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کو کہے کہ تم نے مجھے پیدا کر کے غلطی کی۔ تو جب یہ اجتماعی ناشکری اور اللہ سے شکوے حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس بے یقینی کی لہر کا رخ آسمان کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور تب آفات سماوی آتی ہیں، آسمانی آفتیں، جیسے یہ شدید بارشیں، کلاؤڈ برسٹ، سیلاب۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ کلاؤڈ برسٹ تو شاید ابھی ایک نقطۂ آغاز ہیں۔ اللہ رحم کرے، انہوں نے قرآن کا حوالہ بھی دیا تھا شاید۔ جی، طوفان نوح کا، کہ کیسے آسمان سے بھی پانی برسا اور زمین سے بھی چشمے پھوٹ پڑے، ایک مکمل تباہی۔ تو حاصل کلام یہ کہ ہمیں اپنا چلن درست کرنا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے، اگر ہم اپنی سوچ، اپنی نیتیں، اپنے اعمال ٹھیک کر لیں تو ہمارا ہی بھلا ہے۔ اللہ تو ان چیزوں سے ماورا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں دوسرا ٹھیک ہو جائے، خود بدلنے کو تیار نہیں۔ یہ بدعملی، بدنیتیاں، یہی تو اصل بے یقینی ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، پھر اگلا سوال تھا عالم اعراف اور جنت میں تشخص کے حوالے سے۔
یعنی کیا وہاں بھی مرد عورت والا فرق رہتا ہے؟ جی، یہ بھی اہم سوال تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی کہ دیکھیں، انسان کا جو ذہن، جو کردار دنیا میں بنتا ہے نا، ہاں، وہی کردار عالم اعراف، جو کہ موت اور قیامت کے درمیان کا عرصہ ہے، ایک جسم مثالی کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں کسی نے عورت کا کردار ادا کیا تو وہاں بھی اس کا تشخص ویسا ہی ہوگا، مرد ہے تو مرد کا۔ اچھا، تو عالم اعراف میں یہ جینڈر باقی رہتا ہے؟ یہ ختم کب ہوتا ہے پھر؟ یہ تشخص، یہ مرد و عورت کا فرق یوم القیامہ کو ختم ہوگا، جب روح کے حواس مکمل طور پر قائم ہوں گے، تب انسان اس جینڈر کی قید سے بالاتر ہو جائے گا۔ اور جنت میں؟ کیا جنت میں بھی مرد اور عورت کے طور پر ہی جائیں گے؟ جی، اس پر ڈاکٹر صاحب نے قرآن کا حوالہ دیا۔ سورہ واقعہ اور دیگر مقامات پر اصحاب الیمین کے لیے ازواج کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ازواج یعنی بیویاں؟ نہیں، ازواج کا مطلب صرف بیویاں نہیں، اس کا مطلب ہے ساتھی یا جوڑا، اسپاؤس۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی، یعنی جنت میں بھی ساتھی ہوں گے۔ اچھا، تو یہ ازواج مطہرہ جو آتا ہے؟ جی، وہ پاکیزہ ساتھی، یہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔ البتہ ایک اور گروہ کا ذکر ہے، سابقون۔ ہاں، سابقون السابقون، ان کے لیے حوروں کا ذکر آتا ہے؟ جی، ان کے لیے حور عین کا ذکر ہے، لیکن یہاں ڈاکٹر صاحب نے سابقون کا مطلب واضح کیا۔ عام طور پر ترجمہ آگے بڑھ جانے والے کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہی سنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سابقون وہ ہیں جنہیں سبق یاد ہو گیا۔ سبق؟ کون سا سبق؟ اللہ کا سبق، جنہوں نے اللہ کی بات کو ویسے سمجھا جیسے اللہ سمجھانا چاہتا تھا، جنہوں نے نیوٹرل تھنکنگ اپنائے، جنہوں نے اپنی ذاتی رائے یا تعصب کو بیچ میں نہیں آنے دیا، وہ ہیں سابقون۔ تو ان کے لیے پھر الگ معاملہ ہے۔ یہ تو بالکل نئی تشریح ہے سابقون کی۔ اس کا مطلب ہے قرآن کو سمجھنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بالکل، یہیں سے بات قرآن فہمی کی طرف گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس پر بہت زور دیا کہ ہم اکثر تراجم اور تفاسیر پر انحصار کرتے ہیں، اور مترجم یا مفسر لا محالہ اپنی سمجھ، اپنا ذہن اس میں شامل کر دیتا ہے، جس سے اصل مفہوم بدل سکتا ہے اور بعض اوقات بدل جاتا ہے۔ انہوں نے 2 مثالیں دی، ایک صبر کی، جی، صبر کا کیا بتایا؟ کہ صبر کا اصل مطلب ہے مسلسل جدوجہد کرنا، ثابت قدم رہنا، لیکن ہم نے اس کا ترجمہ اور مطلب کیا بنا دیا؟ برداشت کرنا، بس چپ کر کے سہ لینا۔ ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ دوسری مثال شکر کی دی۔ شکر کا مطلب ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، ان کو بروئے کار لانا۔ اور ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے سمجھا بس زبان سے الحمدللہ یا شکریہ کہہ دینا کافی ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اگر تراجم اور تفاسیر میں یہ مسائل ہیں تو قرآن کو کیسے سمجھیں؟ اس کا حل بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا، کلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ فرمایا کہ قرآن کو عربی میں پڑھو، کسی ترجمے، تفسیر یا تعویل کے بغیر، براہ راست اللہ کے کلام سے جڑو۔ لیکن عربی تو سب کو نہیں آتی۔ بات صرف زبان جاننے کی نہیں، بات ہے نیت کی۔ کوشش کرو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہر لفظ کی جڑ، اس کے مادے کو پکڑو، اس سے سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ خود سمجھائے گا۔ یعنی اپنی عقل، اپنا فہم استعمال کرو، بجائے اس کے کہ فلاں عالم کیا کہہ رہا ہے یا فلاں مفسر کیا کہہ رہا ہے۔ بالکل، یہ اللہ کا کلام ہے، وہ خود رہنمائی کرے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود غور و فکر کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کوئی اور ہمیں تیار حلوہ دے دے۔ جی بالکل، چاہتے ہیں مولوی صاحب یا کوئی اور ہمیں چمچ سے منہ میں ڈال دے۔ ہم نے یہ شعبہ ہی دوسروں کے حوالے کر دیا ہے۔ حالانکہ قرآن میں تو بار بار، میرے خیال میں سینکڑوں بار غور و فکر، تفکر، تدبر، تعقل کی دعوت دی گئی ہے، نشانیوں پر غور کرنے کا کہا گیا ہے۔ 1100 بار۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ تقریباً 1100 آیات ہیں جو غور و فکر کا حکم دیتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں اس موضوع پر کتنی کتابیں لکھی گئیں، کتنی بات ہوتی ہے۔ بہت کم، نہ ہونے کے برابر۔ تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہی کہ انسانی فکر کس قدر بھٹک گئی ہے۔ بچہ اگر سوال پوچھے، سوچنے کی بات کرے تو اسے ڈانٹ پڑ جاتی ہے، چپ کرو، زیادہ نہ سوچو۔ حالانکہ اللہ نے تو تخلیق اس لیے کیا کہ ہم اسے پہچانیں، اسے سمجھیں۔ وہ کنتو کنزین مخفیہ والی حدیث۔ بالکل، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ پہچاننا بغیر غور و فکر کے کیسے ممکن ہے؟ یہ لازم ہے اور ہم اس سے بھاگ رہے ہیں۔ یہی اصل بدمعاملگی ہے، مس اپروپریشن ہے۔ صحیح کہا۔
اسی سمجھ اور ذمہ داری کے حوالے سے ایک اور اہم سوال تھا بیعت کے بارے میں، کہ اگر کوئی سلسلے میں آنا چاہے، بیعت کرنا چاہے تو کس کی کریں؟ جی، یہ بھی ایک نازک موضوع ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پہلے تو بیعت کا اصل مفہوم واضح کیا۔ انہوں نے بتایا کہ سلسلے کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان میں واضح لکھا ہے کہ کوئی گدی نشین نہیں ہوگا۔ کوئی جانشی نہیں؟ جی، کوئی پیر نہیں، کوئی مرید نہیں، سب دوست ہیں، ایک دوسرے کو دوست کہیں گے۔ تو پھر بیعت کیا ہوئی؟ بیعت لغوی معنی تو فروخت ہونا یا معاہدہ کرنا ہے۔ یہاں اس کا مطلب ہے ایک معاہدہ دو لوگوں کے درمیان۔ کیسا معاہدہ؟ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے آپ کی طرز فکر، آپ کا سوچنے کا انداز پسند ہے، میں اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ دوسرا شخص جسے مرشد کہتے ہیں وہ اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، آؤ میرے پاس بیٹھو، مجھے دیکھو، میرا مشاہدہ کرو، مجھے پرکھو۔ پرکھو یعنی فوراً بیعت نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مرشد کریم خود فرماتے تھے کہ پہلے کئی مہینے مراقبہ کرو، کتابیں پڑھو، اچھی طرح جانچ لو، پرکھ لو کہ کیا واقعی تم میری طرز فکر اپنانا چاہتے ہو۔ جب تسلی ہو جائے تب آؤ۔ یہ تو آج کل جو ہوتا ہے اس سے بالکل الٹ ہے۔ آج کل تو بس جی، آج کل تو بس ایک رسم بن گئی ہے، پیری مریدی کا ایک ڈرامہ چل رہا ہے، لین دین، نذرانے، عزت کروانے کا چکر۔ یہ اصل تصور کے بالکل خلاف ہے۔ تو پھر سوال وہیں کا وہیں کہ اب کس کی بیعت کی جائے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے مثالیں دیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کس سے بیعت تھے؟ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے لیکن ملے نہیں۔ جی، تاج الدین بابا اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرشد کون تھے؟ ان کا بھی نہیں سنا۔ تو بات یہ ہے کہ بیعت ہونے والا خود فیصلہ کرے گا، خود پرکھے گا کہ اسے کس کا ذہن، کس کی طرز فکر چاہیے۔ اگر کسی کو خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی فکر، جو اس سلسلے کی بنیاد ہے، وہ اپنانی ہے، جی، تو وہ ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے لیکچر سنیں، اپنا ذہن بنائیں۔ یعنی کسی شخصیت کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری نہیں؟ جب مرشد حیات تھے تو ان کی طرف رجوع کرنے کا کہہ سکتے تھے، اب کس کا کہیں؟ بہتر یہی ہے کہ لوگ براہ راست تعلیمات سے جڑیں، کتابیں پڑھ کر خود اپنی ذہن سازی کریں۔ اصل مقصد تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر کو اپنانا ہے۔ اور جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں اگر اسے خود ہی راستہ نہیں معلوم؟ تو وہ گمراہی کرے گا نا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے یہاں ایک اور سخت بات کہی۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ گمراہ ہونا بھی جرم ہے۔ گمراہ ہونا جرم ہے، یہ کیسے؟ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دی۔ جب ان سے لغزش ہوئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ شیطان نے مجھے بہکا دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی ذمہ داری قبول کی۔ تو اگر کوئی شخص کسی کے بہکاوے میں آ کر گمراہ ہوتا ہے تو ذمہ داری اسی کی ہے۔ اس نے اپنی عقل کیوں استعمال نہیں کی؟ سمجھ بوجھ سے کام کیوں نہیں لیا؟ احتیاط کیوں نہیں برتی؟ بات تو وزنی ہے، یعنی ہم اپنی غلطیوں کا ملبہ دوسروں پہ نہیں ڈال سکتے۔ بالکل نہیں۔ یہاں انہوں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا ایک شخص کا۔ اچھا، کیا واقعہ تھا؟ ایک صاحب تھے، کسی کی فوتگی پر جاتے تو کہتے کہ یہ مرنے والا تو جہنمی تھا، پھر کہتے اچھا چلو میں اس کے سارے گناہ اپنے سر لیتا ہوں، اب مجھے اس کے بدلے میں نوازو۔ ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی کہ یہ سراسر دھوکہ دہی تھی۔ اللہ کے قانون یہ ہے کہ کوئی کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا، ہر ایک کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ وہ شخص لوگوں کی لا علمی کا فائدہ اٹھا کر انہیں بیوقوف بنا رہا تھا۔ یعنی قانون سے ناواقفیت کوئی عذر نہیں؟ Ignorance of law is no excuse۔ جی بالکل یہی اصول ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اسی سے جڑی ایک اور بات تھی، ظالم اور مظلوم کے قانون کی۔ ہاں، یہ بھی مرشد کریم کا بتایا ہوا ایک اہم قانون ہے کہ ظالم کے لیے ایک سزا ہے، ظلم کرنے کی جی، لیکن مظلوم کے لیے 2 سزائیں ہیں۔ دو، وہ کیوں؟ ظالم کو ظلم کرنے میں مدد دینے کی۔ مدد دینے کی؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی، مظلوم کیسے مدد دیتا ہے؟ اس طرح کہ اس نے خود کو اتنا کمزور، اتنا غیر محتاط کیوں رکھا کہ ظالم کو اس پر ظلم کرنے کا موقع مل گیا؟ اس نے اپنی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اپنی اصلاح کیوں نہیں کی؟ اوہ، یعنی اپنی کمزوری کا ذمہ دار بھی وہ خود ہے۔ جی، ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے؟ مظلوم بن کر ہمدردی سمیٹتا ہے۔ ہر کوئی اپنے اوپر ہوئے ظلم کا رونا روتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ میں نے خود کہاں غلطی کی، میں نے دوسرے کو موقع ہی کیوں دیا۔ جیسے فراڈ کا معاملہ ہے، لوگ لالچ میں آ کر پھنستے ہیں۔ بالکل، اگر آپ لالچ نہ کریں، احتیاط کریں تو کوئی آپ کے ساتھ فراڈ کیسے کر سکتا ہے؟ ذمہ داری تو آپ پر بھی آتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک مختصر سا سوال تھا لفظ سربراہ کے مفہوم کے بارے میں۔ جی،
اس پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لغوی معنی تو دیکھنا پڑے گا، لیکن عام فہم میں سربراہ گھر یا خاندان کے بڑے کو کہتے ہیں، جو ذمہ دار ہو۔ انہوں نے مثال دی تھی، جیسے پہلے والد صاحب سربراہ تھے، ان کے بعد حالات نے بیٹے کو سربراہ بنا دیا۔ ہاں، اور اس کا خلاصہ ایک جملے میں کر دیا، میرے بڑوں کی موت نے مجھے بڑا بنا دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب جب ذمہ دار لوگ نہیں رہتے تو ذمہ داری چھوٹوں پر آ پڑتی ہے، اور انہیں وہ کردار ادا کرنا پڑتا ہے، انہیں بڑا بننا پڑتا ہے۔ سمجھ آ گیا۔ اچھا، پھر ایک سوال تھا سورہ تغابن کی پہلی آیت کے بارے میں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ جی، یہ آیت بہت گہری ہے، پوچھا گیا تھا کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ عام طور پر تو ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ جی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے یسبح تسبیح کا مفہوم زیادہ وسیع بتایا، صرف زبان سے پاکی بیان کرنا نہیں۔ تو پھر کیا؟ انہوں نے اس کے مادے سین، بے اور ہا کی طرف توجہ دلائی، جس کا ایک مطلب تیرنا یا رواں دواں ہونا بھی ہے۔ تو یسبح للہ کا مطلب ہوا ہر چیز اللہ کے لیے کام کر رہی ہے، اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت چل رہی ہے۔ یعنی کائنات کی ہر شے، ہر ذرہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ بالکل، اور آگے پھر اللہ کی صفات گنوائی گئی ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ لِآہِ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بادشاہی اسی کی ہے، تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے ہر کام اسی کے لیے ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے۔ اس کی عملی شکل کیا ہوگی ہماری زندگی میں؟ ہم کیسے یسبح للہ کریں؟ ڈاکٹر صاحب نے اس کی بڑی خوبصورت مثال دی، جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ میں اپنی مرضی سے نہیں دیکھ رہی، بلکہ اللہ مجھے دکھا رہا ہے اور میں اللہ واسطے دیکھ رہی ہوں۔ اللہ واسطے؟ جی، یعنی اس دیکھنے میں میری ذاتی غرض، میرا نفع نقصان شامل نہ ہو، بس اللہ کے نظام کا ایک حصہ سمجھ کر دیکھوں، تو یہ ہے اللہ کے لیے دیکھنا۔ یہی انبیاء کرام کی طرز فکر تھی۔ یعنی وہ ہر کام اللہ سے جوڑ کر کرتے تھے۔ بالکل، جب وہ کسی چیز سے مخاطب ہوتے تھے تو ان کے ذہن میں ہوتا تھا کہ ہمارا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، ہم اللہ کی وجہ سے، اللہ کے حکم سے اس سے مخاطب ہیں۔ کوئی بات سن رہے ہیں تو پہلا خیال یہ ہو کہ اس میں میرا ذاتی فائدہ یا نقصان کیا ہے، یہ نہیں، بلکہ میں اللہ واسطے سن رہی ہوں۔ اگر یہ سوچ اپنا لیں تو پھر تو ہر عمل عبادت بن جائے۔ یقیناً، تب سب کچھ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ قرآن یہی طرز فکر پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمیں کس چیز پر لگا دیا گیا؟ تسبیح کے دانے گننے پر۔ جی، ظاہری تسبیح پر، زبانی ذکر پر، جبکہ اصل چیز یہ گہری سوچ ہے جو قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر اپنی کتاب لوح و قلم میں بیان فرمائی ہے۔ لوح و قلم، ہاں، اس کا ذکر آیا تھا۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لوح و قلم انبیاء کرام کے طرز فکر کو واضح کرتی ہے۔ یہ وہ سوچ سکھاتی ہے جو اللہ کی اپنی طرز فکر ہے، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور اللہ نے اسے کامل دین قرار دیا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ لوح و قلم بہت مشکل کتاب ہے۔ مشکل کہہ کر ایک طرف رکھ دیا گیا، حالانکہ وہ راستہ دکھاتی ہے کہ اللہ کے محبوب بندے کیسے سوچتے ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے ان کی طرز فکر کو سمجھنے یا اپنانے کی کوشش کی، یا اپنی اولاد کو سکھایا؟ قلندر بابا اولیاء نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ کتاب لکھ کر راستہ بتا دیا۔ یہ تو واقعی قابل غور بات ہے۔ اچھا جی، آخری سوال کی طرف آتے ہیں۔ وہ تھا خیالات اور تصورات کو بیان کرنے کے بارے میں، کہ جو ذہن میں آتا ہے اسے الفاظ کیسے دیں۔ ہاں، یہ بھی ایک عملی سوال تھا۔ اس کا جواب ڈاکٹر صاحب نے بہت سادہ دیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ جب کوئی کانسیپٹ، کوئی تصور آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہو جاتا ہے نا، جی، تو الفاظ خود بخود آ جاتے ہیں۔ یعنی اگر سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا سوچ رہے ہیں یا کیا دیکھ رہے ہیں تو بیان کرنا مشکل ہوگا۔ بالکل، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں تو آپ کیسے بتائیں گے؟ لیکن اگر آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ گلاب کا پھول ہے تو آپ آسانی سے کہہ دیں گے یہ گلاب کا پھول ہے۔ تو سارا کھیل وضاحت کا ہے، کانسیپچول کلیئرٹی کا۔ جی، کانسیپٹ کلیئر ہو، اور دوسری چیز ہے فوکسنگ، یعنی آپ کی توجہ پوری طرح اس موضوع پر ہو۔ اگر دھیان بھٹا ہوا ہے یا تصور ہی دھندلا ہے تو پھر بات کرنا، اسے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح، بالکل منطقی بات ہے۔ تو یہ تھے وہ اہم نکات جو اس گفتگو میں زیر بحث آئے۔ جی، بہت شکریہ۔ واقعی ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کی گفتگو کے یہ چند مرکزی نکات تھے جن پر ہم نے بات کی۔
خلاصہ یہ نکلا کہ غور و فکر کرنا، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا، اللہ کے کلام کو اس کی اصل روح کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرنا اور اپنے ہر عمل کو، اپنی سوچ کو خالق کے مقصد تخلیق سے جوڑنا، یہی وہ بنیادی سبق ہیں جن پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ بالکل، آج کل معلومات کا ایک سیلاب ہے، لیکن ان بنیادی اصولوں کی طرف لوٹنا، اپنی سوچ اور عمل کو درست کرنا شاید پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اور شاید آج کے لیے ایک سوچنے کی بات جو ہم سب کے لیے ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنے ہر چھوٹے بڑے کام میں، ہر فیصلے میں یہ شعوری احساس پیدا کر سکتے ہیں کہ ہمارا ہر فعل، ہر سوچ اللہ ہی کے لیے ہے، جیسا کہ سورہ تغابن کی آیت اور انبیاء کرام کے طرز فکر سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایک مسلسل کوشش کا کام ہے۔ جی ہاں، یہ ایک مسلسل غور طلب پہلو ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس گفتگو سے ہمارے سننے والوں کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا، کچھ نئے زاویے ملے ہوں گے۔ اگر آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسے ہیں جو اس طرح کے سوالات کے جوابات تلاش کر رہے ہیں یا روحانیت کی اصل حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ اس گفتگو کا لنک ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ اب اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ اور ڈاکٹر صاحب کا بھی خصوصی شکریہ کہ انہوں نے اپنے علم اور اپنی بصیرت سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع فراہم کیا۔